بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ سال کے دنوں اور راتوں میں 15ویں شعبان کی مقدس رات شب بارات اور 15واں دن بڑی برکتوں کا ہے۔ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس نے شب بارات جیسی نورانی رات سے سرفراز فرمایا۔ یہ رات ہر سال آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن کتنے غافل اور کاہل ایسے ہیں جو اس کی قدر نہیں کرتے اور سو کر پوری رات گزار دیتے ہیں، اور ان سے بھی بدتر وہ ہیں جو اس مقدس رات کو کھیل تماشوں اور لغویات کی نظر کر دیتے ہیں۔ ہاں، بڑے خوش قسمت اور نیک بخت ہیں وہ اللہ کے اطاعت شعار بندے جو اس رحمت بھری اور نور و نگہت میں ڈوبی ہوئی شب کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس میں اپنے مولائے کریم کو یاد کرتے ہیں، اس کی مقدس اور رحمت بری بارگاہ سے برکت و نور کی خیرات مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں پر پشیمان و شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کرتے ہوئے اسے گزارتے ہیں۔ مساکین و غرباء پر صدقات اور خیرات بھی کرتے ہیں، اقرباء اور احباب کو تحائف سے بھی نوازتے ہیں، اور ساتھ ہی شہر خاموشہ میں آرام کرنے والے مرحومین کو بھی نہیں بھولتے، ان کے لیے بھی ایصال الثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ یقیناً زندوں کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والے ہمارے بھائی بہن اپنے سب پیارے بھی ہمارے احسان و کرم اور امداد و نصرت کے مستحق ہیں۔ کل کو ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے اور ہمارے لیے بھی نہ جانے کون ان راتوں میں ہمارے لیے دعا کرے گا، لہٰذا مبارک راتوں اور مقدس ایام میں ضرور مرحومین کو یاد رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم میں کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے۔ مسلم شریف میں بھی حدیث ہے اور مسند امام احمد نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اور صدقہ و تلاوت قرآن نیز ذکر خیر کا ثواب اگر کسی مرحوم کو پہنچایا جائے تو یقیناً ان کو پہنچتا ہے اور اس کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ امت مسلمہ میں کوئی بھی اس کا منکر نہیں، اور جو منکر ہے وہ یقیناً گمراہ ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ جو مسلمان فوت بھی ہو چکے ہیں اور جو زندہ بھی ہیں وہ اس نیک عمل سے محروم رہ جائیں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ اس مبارک شب میں بنی کلب کی بکریوں کے بال سے زیادہ گناہگاروں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے۔ واضح رہے کہ بنی کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا جب بکریاں بہت زیادہ پائی جاتی تھیں، لیکن متعدد روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مغفرت اور رحمت کی اس مقدس رات میں چند ایسے بھی بدبخت ہیں جو بغیر توبہ معاف نہیں کیے جاتے ہیں، وہ رحمت خداوندی سے محروم ہی رہتے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ نمبر 1، مشرک یعنی خدا کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنے والا۔ نمبر 2، ماں کا نافرمان۔ نمبر 3، باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ نمبر 4، کاہن غیب کی باتیں بتانے والا۔ نمبر 5، نجومی ستاروں سے غیب کی خبریں بتانے اور اس پر یقین کرنے والا۔ نمبر 6، جادوگر۔ نمبر 7، فال نکالنے والا۔ نمبر 8، بد مذہب بدعتی جس نے مذہب میں ایک نئی شاخ بنائی۔ نمبر 9، قاتل۔ نمبر 10، رشتہ کاٹنے والا، اپنا یا کسی دوسرے کا۔ نمبر 11، کینہ پرور۔ نمبر 12، سود کھانے کا عادی۔ نمبر 13، سود دینے والا۔ نمبر 14، زنا و بدکاری کا عادی۔ نمبر 15، شرابی۔ نمبر 16، باجا بجانے والا۔ نمبر 17، گویہ فحش اور فضول گانے والا۔ نمبر 18، کپڑا تہمند پاجامہ کرتا وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر تکبر کرنے والا۔ نمبر 19، ناجائز ٹیکس محصول رشوت وصول کرنے والا۔ نمبر 20، جلاد۔ ان بڑے بڑے گناہوں کے مرتکبین کو چاہیے کہ اس برکت والی رات کے آنے سے پہلے ہی یا خاص اس بابرکت رات میں ان گناہوں سے خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اور آئندہ ان سے بچنے کا پختہ عزم بھی کرے،
تو پھر اس نورانی رات میں خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے ہونے والی رحمتوں کی بارش میں ضرور نہا کر گناہوں سے پاک صاف اور رحمت خداوندی سے مالا مال ہو جائیں گے۔ بلکہ ان مذکورہ گناہوں کے علاوہ بھی جو گناہ کیے ہوں گے ان سے بھی توبہ استغفار میں جلدی کرنی چاہیے، اور جو بے نمازی ہیں وہ توبہ کریں کہ اب آئندہ نماز ترک نہیں کریں گے، اور جو قضا ہو چکی ہیں ان کو جلد سے جلد ادا کرنے کا بھی عہد کریں گے، بلکہ اس بابرکت شب میں نوافل کے بجائے اپنی قضائے نماز بھی پڑھیں کہ جب تک قضائے نماز ادا نہ ہوں تو نوافل کیسے قبول ہوں۔ بے روزہ دار توبہ کریں کہ اب آئندہ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جو چھوٹ چکے ہیں ان کو جلد ادا کرنے کا عہد کریں۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہ دینے والے توبہ کریں کہ اب پورا حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں گے، جو خدا کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی، اور آج تک جو زکوٰۃ ذمے میں باقی ہے اس کو جلد تر جلد ادا کرنے کا عہد کریں، بلکہ جس قدر ہو سکے ادا کرنے لگ جائیں۔ اور جو حقوق العباد بندوں کے حقوق اپنے اوپر ہیں صاحب حق سے مل کر معافی طلب کر لیں کہ بندوں کا حق اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ جس کا کسی پر حق ہے، بندوں کے چند حقوق یہ ہیں، مثلا کسی کا مال یا جائیداد ہڑپ کر لینا، قرض لیا، کسی کو گالی دی، کسی کی آبروریزی کی، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی کو ناحق مارا، کسی کا مذاق اڑایا، استاد اور ماں باپ کی نافرمانی کی، پڑوسیوں کے حق کی ادائی میں کوتاہی کی تو ان کو ضرور معاف کرا لیں، اور جو چیزیں مال جائیداد وغیرہ واپس کرنے کے لائق ہیں ان کو واپس کر دیں یا صاحب حق سے دستبرداری کرا لیں تاکہ آخرت کے مواخذے سے بچ جائیں اور شب بارات کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں خطاؤں کو معاف کر دے، اور ہمیں اس رات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے رب العالمین، تو دلوں کو پھیر سکتا ہے یا اللہ۔ جو نیک راہ پر نہیں ہے یا اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے، یا اللہ ہماری اولاد پر اپنا خصوصی کرم فرما دے، یا اللہ ان کو گناہوں سے بچا لے رب العالمین، ان کو بے ہدایتہ نہ چھوڑ، ان کو ہدایت کاملہ عطا فرما، ان کو دین و دنیا دونوں کی سمجھ اور عقل عطا فرما، انہیں دین کے راستے پر چلا رب العالمین، ان کو 5 وقت کا نمازی بنا دے رب العالمین، انہیں ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کو دونوں جہاں کی کامیابی، کامرانی اور سرخ روئی عطا فرما میرے پیارے اللہ جی۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔